السلام علیکم، میں رفت نسیم تمام کاشان بصیرت کے چینل کی طرف سے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ ہم جو بک مل کر مطالعہ کر رہے تھے اور سن رہے تھے وہ بک ہے ہماری جمال المنتظر۔ جمال المنتظر کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، پارٹ ہمارا 11 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 61 پوائنٹ، علام الورا، اور جو شیخ ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن احمد بن دورستی نے اپنی کتاب الرعلا الزیدیہ میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے شیخ ابو جعفر بن بابویہ نے کہا، ہم سے محمد بن علی ماجلیہ جیم یہ لام واو یہ ماجلیہ نے، اور انہوں نے اپنے چچا سے، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے خلف بن حماد اسدی سے، انہوں نے اعمش سے، اور انہوں نے ابایا بن ربی سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی وفات کے وقت دریافت کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، ان کی طرف، کیونکہ یہ حق کے ساتھ اور حق ان کے ساتھ ہے۔ پھر ان کے بعد 11 امام ہوں گے جن کی اطاعت میری اطاعت کی مانند فرض ہے۔ پوائنٹ نمبر 62، علام الورا، شیخ جعفر بن محمد بن احمد دورستی نے کتاب مذکورہ میں اپنے والد سے، انہوں نے مفید سے، انہوں نے محمد بن علی سے، حمزہ بن محمد علوی، احمد بن یحییٰ شہام سے، انہوں نے ابو حاتم بن محمد بن ادریس سے، انہوں نے حنظلی ابو بکر بن محمد بن ابی غیاث العین سے، انہوں نے سوید بن سعید انباری سے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن بن شروین صنعانی سے، انہوں نے ابن مسنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ سے سوال کیا کہ رسول کے کتنے خلیفہ ہوں گے؟ انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ کون ہیں؟ میں نے جناب عائشہ سے کہا، وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ان کے نام میرے پاس رسول اللہ کے املا سے لکھے ہوئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا، مجھے دکھائیے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 63، کمال الدین ابی اور محمد بن حسن نے سعد اور محمد بن حسین بن ابی خطاب سے، انہوں نے حکم بن مسکین سے، انہوں نے صالح سے، انہوں نے امام جعفر بن محمد سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں ذکر ہوا کہ عمر کے پاس ایک یہودی آیا، ان سے چند سوال پوچھے تو انہوں نے اسے علی کے پاس بھیج دیا۔ آپ سے بھی اس نے چند سوال کیے۔ ایک سوال اس نے دریافت کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس امت کی ہدایت کرنے والے امام کتنے ہیں کہ جن کو ان کی مخالفت کرنے والا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ فرمایا، 12 امام۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، آپ نے سچ فرمایا ہے، یہی ہارون کے قلم سے لکھا ہوا موسیٰ کا املا ہے۔ اس حدیث کو بہار میں عیون اخبار رضا اور احتجاج سے صالح بن عقبہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 64، کمال الدین ابی اور ابن الولید دونوں نے سعد و محمد العطا اور احمد بن ادریس سے، اور سب نے برقی ابن یزید ابن ہاشم سے، اور سب نے ابن
فضال سے، ایمن بن محرر الحضرمی، محمد بن سماعہ، ابراہیم بن یحییٰ مدنی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ سے ایک طویل حدیث ہے جس میں یہودی کے حضرت علی علیہ السلام سے کچھ سوالات اور ان کے جوابات بیان ہوئے کہ اس نے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ اس امت کی ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ امام کتنے ہیں جن کو رسوا کرنے والوں کا رسوا کرنا نقصان نہیں پہنچا سکے گا؟ نیز بتائیے کہ جنت میں محمد کی منزل کہاں ہے؟ اس کا صفحہ نمبر بتانا بھول گئی، صفحہ نمبر 101 پہ ہیں ہم۔ جنت میں محمد کی منزل کہاں ہے اور ان کی امت میں سے ان کے ساتھ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ سوال کہ اس امت کی ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ امام کتنے ہیں کہ جن کو رسوا کرنے والے کو رسوا کرنا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تو سنو، اس امت کی ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ 12 امام ہیں کہ جن کو رسوا کرنے والوں کا رسوا کرنا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب رہا تمہارا یہ سوال کہ جنت میں محمد کی منزل کہاں ہے اور ان کے ساتھ رہنے والے کون ہیں، تو وہ جنت میں سب سے افضل و اشرف جنت عدن، اور یہ کہ ان کی امت میں سے ان کے ساتھ کون ہوگا، تو وہ 12 ائمہ ہدیٰ ہیں۔ اس جوان نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے پاس موسیٰ کے املا اور ہارون کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ وضاحت بحار اور کمال الدین میں ایسی ہی حدیث متعدد طرق سے مروی ہے جو کہ ائمہ اثنا عشر پر دلالت کرتی ہے، اور شیخ نے بھی اسے کتاب غیبت میں اپنے اسناد سے ابو سعید خدری سے اور علام الورا میں کلینی سے ابو سعید خدری سے کچھ اختلافات کے ساتھ نقل کیا ہے، نیز ابو طفیل سے نقل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 65، کفایت الاثر۔ حسین بن علی سے، انہوں نے ہارون بن موسیٰ سے، انہوں نے حسین بن حمدان سے، انہوں نے عثمان بن سعید سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن مہران سے، انہوں نے محمد بن صفحہ نمبر 102 محمد بن اسماعیل الحسنی سے، انہوں نے خالد بن المفلس سے، انہوں نے نعیم بن جعفر سے، انہوں نے ابو حمزہ صومالی سے، انہوں نے خالد کابلی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنی محراب عبادت میں تشریف فرما تھے، میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آپ میری طرف متوجہ ہوئے ریش مبارک پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں نے عرض کی، مولا مجھے بتائیے آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ فرمایا 8۔ میں نے عرض کی کہ کیسے؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسباط کی تعداد کے برابر 12 امام ہوں گے، 3 گزر چکے ہیں، چوتھا میں ہوں، اور 8 امام میرے بیٹوں میں سے ہوں گے۔ جو ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے حکم پر عمل کرے گا وہ عظیم و بلند مقام میں ہمارے ساتھ ہوگا، اور جو ہم سے دشمنی کرے گا، وہ ہم میں سے کسی کا انکار کرے گا، وہ خدا اور اس کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 66، کفایت الاثر۔ علی ابن حسن نے محمد بن حسین کوفی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں علی ابن اسحاق قاضی نے اس اجازے کے بارے میں خبر دی ہے جو انہوں نے محمد بن احمد بن سلیمانی کے ساتھ 313 ہجری میں بھیجا تھا۔ انہوں نے عبداللہ عمر علوی سے، انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ الاعلی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے زید بن علی بن الحسین سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے والد اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس وقت ایک آدمی نے کھڑا ہو کر کہا، فرزند رسول، کیا آپ کے نبی نے آپ سے یہ بتایا ہے کہ آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، 12 بنی اسرائیل کے نقبہ کے برابر۔ پوائنٹ نمبر 67، کفایت الاثر۔ محمد بن حسن بن حسین بن ایوب نے محمد بن حسن بزوفری سے، انہوں نے احمد بن محمد حمدانی سے، انہوں نے قاسم بن محمد بن
حماد سے، انہوں نے غیاث بن ابراہیم سے، انہوں نے اسماعیل بن ابی زیاد سے، انہوں نے یونس بن ارقم سے، انہوں نے ابان بن ابی ایاس سے، انہوں نے سلیمان القصر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حسن بن علی علیہ السلام سے ائمہ کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا سال کے مہینوں کے برابر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 68، صفحہ نمبر 103، 103۔ پوائنٹ نمبر 68، کفایت الاثر۔ حسین بن حسن بن محمد بن سعید نے علی بن عبداللہ خزاعی ایک نسخے میں خدیجی سے، انہوں نے حسین بن جعفر سے، انہوں نے حسین بن حسن فزاری غزاری نخ اشقر سے، انہوں نے محمد بن کثیر ابن کثیر ابی عبداللہ بیع حروی سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ الفزاری سے، انہوں نے حسین بن علی ابن الحسین سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک شخص نے میرے والد سے ائمہ کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا 12 ہیں۔ میرے بھائی محمد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا 7 اس کے صلب سے ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 69، عیون اخبار الرضا والخصال۔ ابی نے علی بن ابراہیم سے، انہوں نے محمد بن عیسیٰ بن عبید سے، انہوں نے محمد بن فضیل سے، انہوں نے سمالی سے، انہوں نے ابو جعفر سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک خدا نے محمد کو جن و انس کی طرف بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 وصی قرار دیے، ان میں سے کچھ گزر چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں، اور ہر وصی کے ساتھ سنت جاری ہوئی، اور جو اوصیاء محمد کے بعد ہوں گے وہ لوگ ہیں، وہ عیسیٰ کے اوصیاء کی سنت پر ہوں گے، اور وہ 12 تھے، اور امیر المومنین مسیح کی سنت پر تھے۔ اس کو شیخ نے اپنی اسناد کے ذریعے ابو حمزہ سے، انہوں نے ابو جعفر سے اپنی کتاب غیبت میں مختصر اختلاف کے ساتھ نقل کیا، اور بہار میں کمال الدین نے اپنی سند کے ساتھ سمالی سے، اور ارشاد میں اپنی سند کے ساتھ انہی سے، اور اعلام الورع میں اپنی سند کے ساتھ کلینی سے نقل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 70، عیون اخبار الرضا اور خصال۔ ماجلویہ نے کلینی سے، انہوں نے ابو علی اشعری سے، انہوں نے حسین بن عبید اللہ سے، انہوں نے خشاب سے، انہوں نے علی بن سماع سے، انہوں نے علی بن الحسن بن رباط سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن ازینہ سے، انہوں نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آل محمد سے 12 امام ہوں گے، اور محمد کے بعد سبھی محدث ہوں گے، اور علی ابن ابی طالب انہی میں سے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 71، کمال الدین محمد بن حسن نے صفار سے، انہوں نے طالب بن عبداللہ بن اسلط سے، صفحہ نمبر 104، انہوں نے عمار بن عیسیٰ سے، انہوں نے سماع سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اور ابو بصیر و محمد بن عمران مولا ابی جعفر مکہ میں انہی کی منزل میں تھے کہ محمد بن عمران نے کہا میں نے عبداللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا ہم 12 مہدی ہیں۔ پس ابو بصیر نے ان سے کہا خدا کی قسم یہی میں نے بھی ابو عبداللہ سے سنا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بار یا 2 بار قسم کھائی کہ انہوں نے یہ سنا کہ ابو بصیر نے کہا خدا کی قسم میں نے بھی ابو جعفر سے ایسی ہی حدیث سنی ہے۔ اسی کی عیون و خصال میں بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ روایت ہوئی ہے، اور 12 مہدی کے بجائے 12 محدث نقل ہوا ہے۔ محدث یعنی جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 72، غیبت نعمانی۔ کلینی نے علی ابن محمد سے،
انہوں نے سہل سے، انہوں نے محمد بن حسن سے، ایک نسخے میں میمون سے، انہوں نے اسم سے، انہوں نے کرام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میرے اور میرے نفس کے درمیان ہے، کہ جب تک قائم آل محمد قیام نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے ایک شیعہ نے خدا کے لیے یہ عہد کیا ہے کہ وہ اس وقت تک دن میں کھانا نہیں کھائے گا جب تک قائم آل محمد قیام نہیں کریں گے۔ فرمایا اے کرام، روزہ رکھو لیکن عیدین کے دن اور ایام تشریق اور سفر میں روزہ نہ رکھو، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے تو زمین و آسمان اور ان کے ساکنوں نے فریاد کی، پروردگار کیا ہمیں اجازت ہے کہ مخلوق کو ہلاک کر دیں تاکہ زمین کو ان لوگوں سے پاک کر دیں جنہوں نے تیری حرمت کو مباح سمجھا ہے، تیرے برگزیدہ کو قتل کیا ہے۔ خدا نے ان پر وحی نازل کی کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے زمین و آسمان خاموش ہو جاؤ۔ پھر پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا تو اس کے پیچھے محمد اور ان کے 12 وصی تھے۔ پھر ان میں سے ایک کی طرف اشارہ ہوا اور فرمایا اے میرے فرشتوں اور آسمانوں اور زمینوں، اس کی مدد کرو۔ یہی جملہ 3 مرتبہ کہا، اور محمد بن یعقوب کلینی کی دوسری روایت میں آیا ہے ان میں سے اس کی مدد کرو، خواہ ایک زمانے کے بعد۔ اس کی روایت انہوں نے کافی میں کرام سے کی ہے۔ صفحہ نمبر 105۔ کمال الدین احمد بن محمد یحییٰ عطار نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن احمد یحییٰ سے، انہوں نے محمد بن الحسین بن ابی خطاب سے، انہوں نے محمد بن حسن سے، انہوں نے ابو سعید اصفری سے، انہوں نے عمرو بن ثابت سے، انہوں نے ابو حمزہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے علی بن الحسین سے سنا کہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد و علی اور 11 ائمہ کو عالم ارواح میں اپنے نور کی ضیاء میں اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے۔ وہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے اور اس کی تقدیس کرتے تھے، اور اس وقت آل محمد میں سے ہدایت یافتہ امام تھے۔ محمد بن علی ابن الحسین کہتے ہیں اس حدیث کے دوسرے لفظوں میں بھی روایت کی گئی ہے، مفہوم وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اور کافی میں کلینی نے اپنی سند سے ابو حمزہ علی ابن الحسین سے مختصر اختلاف کے ساتھ اس کی روایت کی ہے۔ اس کی روایت کلینی سے علام البرا میں ابو حمزہ سے کی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 74۔ کمال الدین محمد بن ابراہیم بن اسحاق نے احمد بن محمد ہمدانی سے، انہوں نے ابو عبداللہ العاصمی سے، انہوں نے حسن بن قاسم سے، انہوں نے حسن بن محمد بن سماع سے، انہوں نے وہب سے، انہوں نے زری سے، انہوں نے ابو حمزہ سے، انہوں نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے 12 مہدی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 75۔ کمال الدین علی ابن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے احمد بن محمد ہمدانی سے، انہوں نے ابو عبداللہ عاصمی سے، انہوں نے حسین بن قاسم بن ایوب سے، انہوں نے حسن بن محمد بن سماع سے، انہوں نے ثابت بن سباق سے، انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم میں سے 12 مہدی ہیں، 6 گزر چکے ہیں، 6 اور باقی ہیں، چھٹے کے ساتھ خدا کو جو پسند ہوگا وہ کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 76۔ کمال الدین علی بن احمد بن عبداللہ البرقی نے اپنے والد محمد بن خالد سے، انہوں نے محمد بن زنان اور ابو زراد سے، ان لوگوں نے ابراہیم کرخی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں
صفحہ نمبر 106۔ انہوں نے کہا کہ میں ابو عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر داخل ہوئے۔ آپ ابھی بچہ تھے۔ میں نے اٹھ کر آپ کا بوسہ لیا اور آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابو عبداللہ نے فرمایا، اے ابو ابراہیم، دیکھو، میرے بعد یہ تمہارے آقا ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ لوگ ہلاک گمراہ ہوں گے اور کچھ کامیاب اور خوشبخت ہوں گے۔ خدا لعنت کرے اس کے قاتل پر اور اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے۔ ہاں، خدا ان کے صلب سے ضرور ایسا بچہ پیدا کرے گا جو اپنے زمانے والوں میں روئے زمین پر سب سے افضل اور بہتر ہوگا۔ ان کا نام ان کے جد کے نام پر ہوگا اور وہ ان کے علم کے وارث اور ان کے قضایا میں ان کے احکام کے وارث ہیں۔ وہ معدن امامت اور راس الحکمت ہیں۔ ان کو فلاں خاندان کا سرکش ان کے عجائبات دیکھ کر حسد میں قتل کرے گا، لیکن خدا اپنے امر کو پورا کرنے والا ہے، خواہ یہ مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اور خدا ان کے صلب میں سے ایک بچہ پیدا کرے گا جو 12واں مہدی کا تکملہ ہوگا۔ خدا نے انہیں اپنی کرامت سے مختص کیا اور اپنے دار قدس سے زینت دی، اور وہ منتظر ثانی عشر 12ویں امام منتظر ہیں۔ ان کے مقرب کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں آپ کے سامنے تلوار کھینچی ہو، کہا کہ بنی امیہ کا ایک غلام آ گیا جس سے آپ کا سلسلہ کلام منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد میں 11 مرتبہ ابو عبداللہ کے پاس اس مقصد سے گیا کہ آپ اپنے کلام کو مکمل کر دیں، لیکن میں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب دوسرا سال آنے والا تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ بیٹھے تھے، اے ابو ابراہیم۔ وہ اپنے شیعوں کو شدید تشنگی اور سختی اور طویل بلا و اضطرابی، خوف اور کرب سے نجات دلائے گا۔ اے ابو ابراہیم، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس کے زمانے کو پائے گا۔ ابراہیم کہتے ہیں، اس کے بعد میرے قلب کے لیے اس سے مانوس اور میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈی کوئی چیز نہ رہی کہ اس کی نعمانی نے اپنی غیبت میں اپنی سند سے ابو علی احمد نے بن محمد بن یعقوب بن عمار کوفی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے قاسم بن ہاشم الولوی سے، الوی سے، انہوں نے حسن بن محمود سے، انہوں نے ابراہیم کرخی سے روایت کی ہے۔ صفحہ نمبر 107، پوائنٹ نمبر 77۔ الطرائف کہتے ہیں، اور صدی کی جو کہ قدیم مفسرین میں سے ایک ہیں، ان کے نزدیک سکا ہیں۔ تفسیر قرآن میں ہے کہ جب سارہ کو ہاجرہ کی منزلت ناگوار معلوم ہوئی تو خدا نے ابراہیم پر وحی نازل کی کہ اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر جائیں، یہاں تک کہ گھر مکہ کے پاس انہیں چھوڑ آئیں۔ میرے گھر مکہ کے پاس انہیں چھوڑ دیں کہ میں ان کی ذریت کو آسمان کے ستاروں کے برابر پھیلانے والا ہوں، اور انہیں ان لوگوں کے لیے گراں قدر قرار دینے والا ہوں جو میرے انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم نبی بنانے والا ہوں، ان کی ذریت سے 12 عظیم ہستیاں قرار دینے والا ہوں۔ اسی کو کشف الاستار میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے صدی سے نقل کیا ہے، نیز کہا کہ اس سے ملتی جلتی عبارت توریت کے پہلے سفر میں سارہ کے قصے کے بعد ہے کہ جس میں خدا نے حضرت ابراہیم کو ان کے اور ان کے بیٹے کے بارے میں مخاطب کیا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ اے ابراہیم، میں نے اسماعیل کے بارے میں تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور جس کے لیے تم نے برکت مانگی اس کے بارے میں
میں نے تمہاری سن لی، سو میں ان کے بہت زیادہ تعداد بڑھاؤں گا۔ عنقریب ان کی اولاد سے 12 عظیم ہستیاں پیدا ہوں گی اور انہیں بڑی قوم کی مانند بناؤں گا۔ یہی بعض قدیم لوگوں کی تالیفات اور نسخے میں موجود ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کی اولاد سے 12 شرفا پیدا ہوں گے۔ ان سے ایک عظیم امت پیدا کروں گا۔